جس بندے نے ایمان پا لیا، جو ایمان کی حالت میں آ گیا، اس کے دل میں ایک ویسے ہی خواہش پیدا ہو جاتی ہے کہ مجھے اللہ کے قریب ہونا ہے، مجھے اللہ کی محبت پانی ہے۔ یہ ایمان دل میں یہ بیج ڈال دیتا ہے کہ اب اللہ کی محبت آنی چاہیے ہے، اللہ کا قرب حاصل ہونا چاہیے ہے۔ لیکن اس چاہت کو حقیقت بنانے کے لیے جو لوگ محنت کرتے ہیں، ان کی بھی دو کیٹیگریز ہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا سارا دارالمدار ان کی اپنی محنت کے اوپر ہوتا ہے، جتنی وہ محنت کریں گے اتنا وہ آگے بڑھیں گے، اور یہ بہت اچھا راستہ ہے، چونکہ اللہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو بھی محنت کرتا ہے ہم اس کو ضرور بالضرور ہدایت دیتے ہیں۔ تو محنت کرنا ہدایت بننے کا سبب بنتی ہے، ایک نہ ایک دن بندہ منزل پہ پہنچ جاتا ہے۔ اور یہ جو محنت کرنے والا ساتھی ہوتا ہے، اس کو تصوف کی اصطلاحات میں، تصوف کی ٹرمز میں اس کو سالک کہتے ہیں، اور ایک ایک کر کے اپنی منزل کو قریب ہوتے جاتے ہیں۔ پھر جو دوسرے قسم کے مسافر ہیں اس راہ میں، وہ ہیں جن کے ساتھ اللہ کا خصوصی فضل ہوتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو محنت تو تھوڑی کرتے ہیں لیکن ان کی ترقی زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ہی ارادے سے ان کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں، ان کو روحانی سفر میں رکاوٹ کم پیش آتی ہے، اور یہ مختصر مدت میں راہ سلوک کے بڑے مدارج طے کر پاتے ہیں۔ تصوف کی اصطلاح میں، تصوف کی ٹرمنالوجی میں ایسے لوگوں کو مجذوب کہا جاتا ہے۔ لہٰذا ایک سالک ہوتا ہے اور ایک مجذوب ہوتا ہے۔ سالک وہ ہوتا ہے جو اپنی محنت کو فوکس رکھتا ہے، محنت کر کر کے اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے، طلب کا کنسسٹنٹ مظاہرہ کرنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو منزل پہ پہنچا دیتے ہیں۔ مجذوب وہ ہوتا ہے جو طلب تو رکھتا ہے لیکن اس کی طلب کے ساتھ اللہ کی رحمت خاص شامل ہو جاتی ہے، اور اللہ اس کو خود کھینچ کر منزل پہ پہنچا دیتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں یہ سمجھ لیجئے کہ ایک مینجمنٹ ٹرینی ہوتا ہے جس کو جو ہے وہ کمپنی کارپوریٹ جو ہے وہ اسپیشل مینجمنٹ ٹرینی کے طور پہ ہائر کرتی ہے، اور ایک عام ہائر ہوتا ہے۔ عام ہائر جو ہے وہ کیریئر لیڈر سے چل کے کہیں مینجمنٹ میں پہنچتا ہے۔ یہ بندہ ہائر ہی مینجمنٹ ٹرینی ہوتا ہے، 4-5 مختلف ڈپارٹمنٹ میں 6 مہینے لگا کے ڈپارٹمنٹ ہیڈ کے طور پر اسائن ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ کیا ہوتا ہے، ایک فاسٹ ٹریک ہوتا ہے اور ایک ریگولر ٹریک ہوتا ہے۔ صرف سمجھانے کے لیے یہ بات میں کہہ رہا ہوں کہ ایک فاسٹ ٹریک ہوتا ہے، ایک ریگولر ٹریک ہوتا ہے، سالک ہوتا ہے، مجذوب ہوتا ہے۔ اسی بات کو ایک اور طریقے سے سمجھ لیجئے کہ سالک اللہ تعالیٰ کے عاشق اور محب کی مانند ہوتا ہے، جو اپنے معشوق کے وصل کے لیے بھاگ دوڑ تو کرتا ہے، جبکہ مجذوب اللہ کے معشوق اور محبوب کی مانند ہوتا ہے، جس کو اس کا محب خود ہی اپنے ساتھ وصل کراتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ شورى کی ایک آیت میں کچھ یوں فرمایا کہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، کہ اللہ جس کو چاہتے ہیں چن کر اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں، اور جو کوئی اس سے لگاؤ رکھتا ہے وہ اس کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ اگر انبیاء علیہ السلام کی مثال سے اس کو سمجھیں تو موسیٰ علیہ السلام سالک اور محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجذوب۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مناجات کرنی تھی، ہم کلامی کرنی تھی، راز و نیاز کی باتیں کرنی تھی، تو کوہ طور پر ان کو بلایا گیا کہ آپ کوہ طور پہ تشریف لائیں اور وہاں آپ سے میری بات چیت ہوگی۔
اور اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کو قرآن پاک میں بھی فرمایا کہ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبَّهُ، ٹھیک ہے نا، کہ جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے مقرر وقت پر پہنچے اور ان کا رب ان سے ہم کلام ہوا۔ یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خود کوہ طور پہ جانا پڑا، اور یہ سالک کی شان ہوتی ہے کہ وہ اپنے محبوب کی طرف خود چل کے جاتا ہے، اس میں کوئی ان کی کمی نہیں ہے۔ یہ تو ایک سالک کی شان ہے کہ وہ اپنی عشق کے اظہار کے لیے اپنے محبوب کی طرف چل کے جاتا ہے۔ اس کے برعکس جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنی تھی تو باقاعدہ ایک قاصد بھیجا، سواری بھیجی، اور بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ اپنے پاس بلایا، اور اسی صورتحال کو یوں کچھ کیپچر کیا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، ٹھیک ہے کہ پاک ہے وہ پروردگار جس نے اپنے بندے کو لے گیا، اپنے ساتھ لے گیا۔ تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ایک طرف خود چل کے آنا پڑا، دوسری طرف پروٹوکول کے ساتھ بلایا گیا۔ اسی طرح ایک مقام پہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی کہ ربی اشرح لی صدری، کہ اے اللہ میری خاطر میرا سینہ کھول دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ الم نشرح لک صدرک، کہ اے پیغمبر کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو نہیں کھول دیا؟ کہ شرح صدر ایک طرف طلب کرنی پڑی اور دوسری طرف عطا کر کے ریمائنڈ کروایا گیا کہ دیکھیں آپ کو تو شرح صدر نصیب کی گئی۔ وجہ کیا؟ کہ موسیٰ علیہ السلام کی شان سالک کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مجذوب کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھنے کی چاہت فرمائی تو کہا کہ یا اللہ میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا لن ترانی، آپ ہرگز مجھے نہیں دیکھ پائیں گے۔ اور دوسری طرف ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو 2 مرتبہ دیکھا، ایک مرتبہ ظاہری آنکھوں سے دیکھا اور دوسری مرتبہ دل کی آنکھ سے دیکھا۔ دیدار کی تمنا عاشق اور سالک کا کام ہوتا ہے، اور مجذوب کو بلا مطالبہ دیدار کرا دینا یہ پھر مجذوب کی شان ہوتی ہے۔